والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے آپ. بعد درود لائق احترام و تعظیم تقریم شریف تشریف معزز علماء، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ آپ لوگ کو جلسے میں بیٹھے ہیں، کچھ تھک گئے ہیں، کچھ آپ کے مزاج کی خلاف بات ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ تو اٹھ کے جانے لگے اتنی جلدی، اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں. مہربانی کر کے آپ چلے جائیں، بیچ میں سے آپ اٹھیں گے تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا. باقی جن لوگوں کو لگتا ہو کہ یہاں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، کچھ سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ تو جلسہ ہو نہیں رہا ہوگا، ہوتے ہی رہتے ہیں. تو جب آپ لوگ اتنا خاموشی سے سنو گے تو پھر سامنے والا بھی بول نہیں پائے گا. سننے والے کے کان بولنے والے کی زبان تیز کرتے ہیں. جب کوئی آپ کی بات پہ دھیان دے گا تبھی آپ اس سے اپنی بات سناؤ گے. دنیا کو اصول ہے جب بندہ دھیان نہیں دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کہ دھیان نہیں دے رہے سے کیا بات سنا دیا. تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں. آپ لوگ جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا سب سمجھدار لوگ ہیں. مجھے تو نہیں لگتا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو سمجھ کوئی نہیں ہو بیٹھنا کہاں ہے. آپ لوگ بھی مہربانی کریں ذرا آگے آ جائیں. بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے آج کل جلسوں میں تقریر کرنا. اس کی وجہ یہ اس سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی جلسہ اس طرح رہتا ہی نہیں کہ اس میں تقریر کرے. پبلک کے ذہن کو اس طرح سے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں لوگ. پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی آ جائیں گے، مہربانی کیجیے آگے آ جائیں گے. جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی آ جائیے بھائی. کوئی آپ کے نام تو یاد نہیں ہے مجھے تو نام بتا دیں، ہم نام سے بلا دیں گے. ایسے آ جائیں، مہربانی کریں آپ کو، بڑی مہربانی. یہ آگے تھوڑا سا اور آ جائیں. آپ میں سے کوئی اگر لائیو چل رہا ہو تو بند کر دیجیے گا، مہربانی کریں. صرف ریکارڈ کیجیے، لائیو نہ چلائیے. آپ لوگ بھی آ جائیں، مہربانی کریں. تھوڑا سا یہ راستہ بند کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو آنا جانا ہوگا تو نکل جائے گا. تھوڑا سا آپ بھی آ جائیں، مہربانی کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہے، بہت شکریہ. اچھا ایک بات بتائیے، جن لوگوں کو موبائل دیکھنا ہے ان کو جلسے میں آنا چاہیے؟ جلسے میں صرف وہ لوگ آئیں جنہیں جلسہ سننا ہے. باقی ایسے مریض میں نے بہت دیکھے ہیں. یہ مریض اس کا علاج ہونا چاہیے. موبائل کا اتنا استعمال کہ انسان کا دماغ کام کرنا بند کر جائے، میں کہاں بیٹھا ہوں کیا کر رہا ہوں. تو یہ نارمل بات نہیں ہے، اب نارمل بات ہے. ایک بڑی تکلیف اس سے اور ہوگی مستقبل میں. ماشاءاللہ. آپ لوگ جو اور پیچھے بیٹھے ہیں آپ نے بھی تھوڑا آگے آ جانا. مہربانی کریں تھوڑا سا میرے بعد آپ تھوڑی دیر مشاعرہ بھی سن رہے ہیں. پیچھے جو لوگ ہیں شاعر اسلام جناب قاری محمد علی فیضی باہری صاحب کو بھی سن رہے ہیں. آپ آ جائیں، مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. میں نے آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگنا، چندہ جو ہونا تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس جو یہ تعمیری کام ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. آج آپ نہیں تو اس کے علاوہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ دیں، اس سے کام اپنا کریں، دین کا کام ہونا چاہیے. بیٹھے ہمارے نئی ملت صاحب نے اپنا ضیاء المصطفیٰ گرلز کالج، اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اب آپ بتائیے ویسے سبحان اللہ ہماری طرف کوئی کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کے یہاں آپ خاموش ہے، مجھے لگتا ہے آپ کیا نہیں ملتی ہے. آپ کیا ملتی نہیں ملتی؟ یہ بتائیے ذرا. ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے گی مگر ایک مرتبہ میں 90 نیکیاں مل گئی. اور اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے.
اللہ کیا ہے بولو، تو وہ کسی کے کہنے سے تھوڑی پاک ہوتا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جو اللہ کو جس نام سے پکارتا ہے اسی نام کا حضور فرماتے ہیں فرق پڑتا ہے۔ جو اللہ کو پاک کہتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بیٹھے جی ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی زمین ہے ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے لوگ ہیں۔ حضور کے ہاں تو وہ بھی بولتا ہے جو کبھی بولا ہی نہ ہو، یعنی گونگوں کو بھی حضور کے ہاں بولتے دیکھا گیا ہے، ذرا زور سے بولنا سبحان اللہ، یعنی جو ماں کے پیٹ سے ہی نہ بولا، اور بارگاہ رسالت میں آ کے ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، میرا یہ بچہ جب نہیں پیدا ہوا تھا میرے پیٹ میں یہ نہیں تھا، جب مجھے ماں والی امید نہیں ہوئی تھی حضور تو میں بڑی روتی تھی، مجھے پھوپھی خالہ تائی کہنے والے تھے، مگر یا رسول اللہ کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا۔ حضور اس کا باپ بڑا خوش ہوا، میں نے شکر شروع کر دیا، اور شکر کب سے شروع کیا اس نے؟ آپ دیکھیے صحابیہ کی عادت، وہ کہتی جب میرے پیٹ میں خوشی آئی تو میں نے شکر شروع کر دیا، مالک تیرا شکر ہے، اب مجھے کوئی بانج نہیں کہے گا، اب مجھے بے اولاد کوئی نہیں کہے گا، اب مجھے کوئی تانے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اور یاد رکھیں اولاد کو دیکھ کے شکر ادا کریں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا نا اولاد پہ، اور جو کرے گا، دونوں کو اللہ جو ہے وہ دونوں پر معاملات یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ اللہ اس کی اولاد کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضور کیسے؟ جب وہ پہلی پیدا ہو گیا تو اب کیسی برکت کا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ آپ میں سے کچھ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دیا، اور پھر جب یہ بھاگ جاتی نا اولاد پریشان کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ارے نعمت وہی محفوظ ہوتی ہے جس پر شکر ادا کیا جاتا ہے، یہ شکر والی نعمت، یعنی اولاد پر شکر ادا کرنے سے اللہ اولاد میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ ذرا ضرور سے تو بولے ذرا ماشاءاللہ، بولیں گے اللہ چاہے گا تو۔ حضور کے انگلی بولتے ہیں، میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں آئی آکے یا رسول اللہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے دل کو سکون کی امید تھی کہ یہ مجھے ماں کہہ کے بولا کرے گا، مگر یہ جب پیدا ہوا خوشی ہوئی، یہ بڑا ہوا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو گونگا ہے، اس کا باپ یہ حسرت لے کے چلا گیا دنیا سے، یہ بولے نہ بولے اور میں بھی اب پوری ہو گئی ہوں، حضور ایک مرتبہ یہ مجھے ماں کہتے، پھر چاہے بولے نہ بولے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، وہاں کیا جود و کرم ہے شرح بٹھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا آپ روئے نہ، بچے کو لے کے آئے، بچہ آ گیا، حضور نے فرمایا تم ابھی تک تو نہیں بولے تھے، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول باپ کو دیکھ کے بولا، وہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ پیچھے والے کوئی زیادہ آپ لوگوں کے پاس نیکی ہے، اگر آپ بھی جن کے پاس کم نیکی ہوں وہ جلسوں میں بیٹھے، باقی جس کے پاس شیطان کے برابر نیکی ہو بالکل چلا جائے گا، کیونکہ یہ نیکی کمانے کی جگہ ہے نا۔ ابلیس کو ایسا لگتا تھا مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت نیکی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو تو وہ بھی ابلیس کے آس پاس کا ہے، کوئی کم نہیں ہے، مگر آپ میں ہم میں کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن تو نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، حریص، جہاں سے ملتی ہے وہیں سے لے لیتا ہے، یہاں تک کہ راستے کا کنکر اور پتھر اٹھا کر بھی نیکی لے لیتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ، اللہ بھائی آپ ذرا اس لیے پردے میں ہیں، تھوڑا سا کرسی ادھر کر لیں، میں آپ کے چہرے پر نہیں دیکھتی ہوں، اب آپ نظر آنے لگے مجھے۔ اے بھائی بات نہ کرو، اے مائک بند نہیں، آپریٹ کا مطلب یہ خاموش پڑھتا ہوں، دو تین شعر پڑھ دو، اجازت ہے؟ دین محمدی کا اجالا حسین ہے، دین محمدی کا اجالا
مولا حسین میرے رسول پاک کا پیارا حسین جس نے کچل کر کھو دیا تخت یزید کو جس نے کچل کر کھو دیا تخت یزید کو شیر خدا گھر کا وہ بیٹا حسین میرے ساتھ پڑھیں شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین اتنا تو کہہ سکتے ہو نا اللہ آپ کی زبان کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو اتنا تو کہہ سکتے ہو نا حسین ہے پڑھو پڑھو میرے رسول پاک کا پیارا حسین اور اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں کیونکہ ہمارے سینے میں زندہ حسین کیونکہ ہمارے سینوں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں بڑی دعائیں دے رہا ہوں آپ بولنا سیکھ جائیں یاد رکھیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور جو خاموش ہیں وہ کیا خاک جیا کرتے ہیں زور سے بولو ابھی ایک شعر اور کہتا ہوں آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی ہوں سنا کہتا ہے یزید ایسا تھا تو ویسا تھا تو ادھر سے رائٹ ٹرن مارے گا ادھر یو ٹرن مار لے گا پھر کہے گا نہیں ادھر سے لیفٹ ٹرن مار کے تو یزید ایسا کھل کے نہیں کہتا یزیدی کھل کے نہیں کہتا اور حسینی چھپ کے نہیں کہتا اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا آخری شعر پڑھتا ہوں ایک رافضی کبھی بھی کسی سنی کا شعر پڑھ نہیں سکتا شاعری نہیں پڑھ سکتا سنیوں کو چاہیے کہ وہ بھی رافضیوں کے شعر نہ پڑھیں یہ آخری شعر پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے اور یہ مکتے کا شعر سن لیں پھر میں اپنی تقریر آپ نے تھوڑا سا آپ کی طبیعت بھی بحال ہو گئی اور تھوڑے سے آپ مجھ سے کلوز بھی ہو گئے ورنہ میں کلام نہیں کروں آخری مکتے کا شعر خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ادھر ای کو کم کر دینا پہلے ای کو کم کرو بھائی بس میں تقریر شروع کر رہا ہوں یہ تقریر یہاں سے شروع ہے میری آج کی تقریر نہیں مشورہ ہے مشورہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر ہے وہ کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے ای کو کم کرو بھائی ای کو بیٹھے کم کرو اس کا بیس بھی کم کرو تھوڑا اس کا ٹریبل بڑھاؤ ہلکا سا اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو بھاری گرا مصیبت آتی ہے نماز پڑھنے میں جس کو تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو حضور فرماتے ہیں بندہ عرض کی یا رسول اللہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے فرمایا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے
ٹھیک ہے حضرت تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجیے اس کو. توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ اصل ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے میری دیکھتی. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے بندہ؟ یعنی جب اس نے اپنی ناک لگائی اور سرنڈر کر دیا اپنے آپ رب کے سامنے. اس کو بھولا. اس کو بھولنا اتنی بڑی خرابی کا کام ہے کہ 313 مسلمان تھے, دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا انہی سجدوں کی وجہ سے. آج 57 ملک ذلیل اور خوار ہیں. جو میری بہنیں بیٹیاں اور جن کی آوازیں آ رہی ہیں ان کی آوازوں کا بھی پردہ ہے. گزارش کرتا ہوں ہلکے بولیں, ویسے سنیں, بہتر تو یہ ہے کہ سنیں, اور اگر نہ سنیں تو اپنے گھر جا کے آرام کریں, بیٹھے آرام سے. اب سنیے آپ, مطلب یہ ایک سجدہ, آپ ادھر بھی گئے اس کو بھی پاس روئے, جہاں بھی آپ اپنی پریشانی بتائیں گے ہر آدمی کے اوپر دقت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے. مگر تکلیف کیوں آتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا تکلیف اس کو اللہ دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے بولو؟ کیونکہ جب تکلیف میں بندہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کے 2-3 آنسو گرتے ہیں تو تکلیف تو چلی جاتی ہے مگر اس کو اللہ کے قریب کر کے سرفراز کر کے جاتی ہے. اب پھر میرے ساتھ یہ شعر کہو, وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا 1000. مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے, مولا علی کا فرمان, وہ سب کے سامنے نہیں جھکتا, اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے. میرے بھائی, میرے دوست, یہ جو میں اپنی زندگی کا بہت بڑا راز اسلام جو میں نے سمجھا ہے وہ 2 لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں. میرے شیخ سیدنا غوث الاعظم ارشاد فرماتے سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے, حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے, اور وہ اللہ ہے, وہ رب ہے, وہ کریم ہے, وہ بخشنے والا مہربان ہے, وہ ستار ہے, وہ رازوں کو, وہ عیبوں کو چھپاتا ہے, کھولتا نہیں. اللہ کی رحمتوں نے آواز دی, او بندے تو جہاں جا کے ایک مرتبہ روئے گا وہ تجھے کبھی نظر نہیں اٹھائیں دے گا. اگر تو وہی ہے نا میرے سامنے آ کے ایک دن رویا تھا اور میں نے تیری پریشانی دور کی تھی, اللہ فرماتا ہے اس کے سامنے جا کے روئے گا وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا. میرے سامنے آ کے رو, وہ اٹھنے نہیں دے گا, میں جھکنے نہیں دوں. اللہ سے محبت کرو, اس کو اپنی باتیں کہو. حضور فرماتے ہیں تم اتنے بے تکلف رہو اپنے رب سے کہ اپنے گھر میں نمک ختم ہو جائے تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو مالک مجھے نمک ختم ہو گیا ہے, مجھے نمک دے دے. وہ وہی ہے, پوری دنیا میں کسی سے بھی مانگو, زیادہ مانگو گے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہے جس سے کوئی نہیں مانگے تب وہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تو کیوں بادشاہوں کے سامنے جا کے رویا. میں نے ایک واقعہ پڑھا, اس کے بعد میری الحمدللہ زندگی میں بڑی تبدیلی آئی. اللہ کرے تو اس واقعے کا نور آپ کے سینوں میں بھی داخل ہو جائے. اللہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. وہی مؤثر حقیقی ہے. اللہ کے رسول کے غلاموں, مولانا روم کہتے ہیں ایک بندہ اپنے, ایک بادشاہ تھا, وہ سفر پہ جا رہا تھا, وہ ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے, چونکہ یہ جو شکاری ہوتے ہیں پہلے شکاری ہوتے تھے, اب تو خیر یہ شوق چلا گیا, تو شکاری لوگ جب شکار کرتے تھے تو بھول جاتے تھے ہم کس نے پیچھے جانا ہے اور کون سی جگہ پہنچ گئے. وہ شکار کے چکر میں بالکل جو ہے نا ان کا دماغی کام نہیں کرتا, صرف شکار نظر آتا تھا. اب یہ بادشاہ بھی بیچارہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. اس کا گھوڑا جنہیں رخ کیا اور یہاں تک کہ رات بھر چلتے چلتے صبح جہاں نکلا اس کا گھوڑا وہ صحرا تھا, یعنی ریت کا ایک جنگل. اب یہ اس جنگل میں کھڑا ہوا ہے اور یہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کا گھوڑا گڑا, معلوم ہوا اس کو ایک جنگلی بچھو نے کاٹا اور وہ مر گیا. اب اس کا جو گھوڑا ہے وہ مر گیا. خورد و نوش کا سامان دوپہر تک سارا ختم ہو گیا. اسے دھوپ میں بہت زیادہ پیاس لگی, یہاں تک کہ ایک دن گزرا, دوسرے دن پیاس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. یہ صحرا میں بالکل ایسا مسافر صحرا کا کہ اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے. دور سے جب دوڑتا ہے پانی کے چکر میں تو ریت اس کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے, اس کو سراب آنے لگے, یعنی اس کو دھوکہ دینے لگا. اس کو جا کے جب ریت کو چھوتا ہے تو سامنے کیا ہوتا ہے, وہ ریت ہوتی ہے, بلکہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے یہ سامنے پانی ہے, مگر پانی نہیں, ریت اس کو دھوکہ دیتی ہے. یہ اسی دھوکے میں پڑھتے پڑھتے بالکل جو ہے وہ نڈھال ہو گیا. آخر
جب رات ہونے لگی تو اس نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مالک مجھ کو زندگی بخش دے، میں تیرے دین کا کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس صحرا کی موت سے بچا جہاں جانور میری ہڈیاں توڑ دے کھا لے، میرے رب مجھ کو اپنے کرم سے تھوڑی زندگی دے دے۔ اس نے جب رو رو کے دعائیں مانگی، فضل اللہ کا ہوا، اس کی آنکھ ہلکی سی لگی، کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں داخل ہو کے اس کی زبان باہر کو تھی، پانی 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 کہتا تھا، سامنے پانی رکھا تھا، اس نے دیہاتی نے کہا پی لے، اس نے اس دیہاتی کا 3-4 گلاس پانی پیا اور اس کے بعد مطمئن ہو کے بولا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں گا، ٹھیک ہے ہم نے، اب اس نے انگوٹھی دے دی کہ یہ میری انگوٹھی ہے، اس کو رکھ لو، تم نے میری جان بچائی ہے، کبھی تم کو کوئی دقت پریشانی آئے پرابلم تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور یہ انگوٹھی تمہیں میرے دربار میں آنے سے روکے گی نہیں، تمہیں VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ آؤ گے۔ اب اس کو 2-3 سال کے بعد کوئی پریشانی لاحق ہوئی، اس نے پہلی بات تو یہی سوچی کہ میں یہ کروں کہ اس انگوٹھی کو بیچ دوں، پھر دیہاتی بولا کیا مطلب، کیا پتا کتنی مہنگی ہوئی انگوٹھی، تو انگوٹھی کے ساتھ سفر کیا اور بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو بادشاہ کے فوجیوں نے اس کو دیکھا، مہمان خصوصی کی طرح اندر لے کے گئے، اس کے ساتھ بہترین ٹریٹ کیا انہوں نے، اور بہترین ٹریٹمنٹ کے ساتھ اندر لے کر کے گئے، اور جب اندر یہ گیا اس نے حجرہ خاص میں دیکھا کہ بادشاہ اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہا ہے، یہ پلٹا، بادشاہ کو ہاتھ ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کون آیا تھا، پکڑو، جب اس کو پکڑ کے لائے کہا یہ حضور انگوٹھی کا پہچان لیا، انگوٹھی بھی میری ہے اور تم وہی ہو جس نے میری جان بچائی تھی، آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے، کہ کوئی پریشانی آ گئی تھی، سوچا آپ کو جا کے بتاؤں، کہ پھر میں نے دیکھا یہاں کہ آپ تو کسی اور کو بتا رہے، تو میں نے سوچا اس کو پریشانی کیوں بتاؤں، جو اپنی کسی اور کو بتاتا ہے اس کو کیوں نہ بتاؤں جسے بادشاہ بھی اپنی پریشانیاں بتاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے۔ کبھی میری بہن پہ کوئی تکلیف آئے تو ادھر ادھر تو بھاگتی ہیں، ہم یہاں کے پاس چلے جاؤں، اس کی چلا جاؤں، یہ درگاہ پہ چلے جاؤں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، مگر میرے بھائی میرے دوست میں تو اس سے کہہ رہا ہوں کیا تیرے نبی کی سنت یہی ہے؟ پوچھتا ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں جو اپنی زندگی میں سرکار دو عالم سے زیادہ تکلیفیں کسی نے برداشت نہیں کی، ابھی آپ نے اس بات کو سمجھا؟ حضور سے زیادہ تکلیف کبھی کسی نے، حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میری تکلیف ایک پلڑے میں، تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جتنے غم کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، مگر حضور نے کبھی کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا رونے کے لیے، حضور نے کہاں روئے؟ سجدے میں، تو زور سے تو بولو یار، یعنی حضور نے ہمیں طاقتور ہونے کی مزاج بنایا، ایک کمزور نہیں، سامان تجارت میرا سامان میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان۔ ادھر دیکھو میرے بھائی، اگر حق کو آپ نہ مانو تب بھی حق حقی رہے گا، حق کو میں نہ مانوں پھر بھی حق حقی رہے گا، پوری دنیا اگر اسلام سے منہ موڑ لے پھر بھی اسلام حق رہے گا، پوری دنیا کے مسلمان اگر بگڑ جائے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسلام لوگوں کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ لوگ اسلام کے محتاج رہے ہیں، اسلام کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو اسلام نے جب ترقی کرنا شروع کی ہے آج تک میرے نبی کے دین کا گراف نیچے نہیں آیا، بنو امیہ نے اسلام کو بڑا آگے تک پریزنٹ کیا، مگر جب یزید جیسا بدبخت آیا بنو امیہ برباد ہوئے، اسلام آگے بڑھا، اسلام عباسیوں کے ہاتھ میں آیا، عباسیوں نے اسلام کو بہت آگے پہنچایا، مگر جب عباسی بگڑنے لگے تو اسلام عباسی برباد ہو گئے، اسلام اور آگے بڑھا، اس کے بعد سلجوکیوں کے ہاتھ میں آ گیا، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آیا، صلاح الدین ایوبی سلجوکیوں نے ریپرزینٹ کیا، اور اب جب سلجوکیوں کے بعد تو صلاح الدین اور ایوبی کی اولادیں بگڑی، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی اسلام الحمدللہ، اس کے بعد ان کے پاس آیا ان کے عثمانیوں نے ترکی نے آدھی دنیا پہ زیادہ حکومت کی، اور جب یہ بگڑے اسلام پھر بھی آگے بڑھا۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے مسلمانوں نے کبھی اسلام کا ساتھ نہیں دیا، مگر اسلام نے مسلمانوں کو ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یاد رکھو اسلام کسی انسان کا مذہب نہیں ہے، یہ میرے رب کا سچا دین ہے، پوری دنیا اگر اسے مٹانا چاہے گی یہ مٹ نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اٹھنے بیٹھنے کا ماحول تو کوئی نہیں بنا رہا،
اور بولوں تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ بول 5 منٹ اور بولوں 10 منٹ؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا ایک سجدہ جس کو تو گنا 1000 سجدوں سے دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ کیا ہے سجدہ؟ یہ سجدہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آتم سمرپن. میں یہاں تک کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، اس سے آگے. کوئی نوجوان میرا بھائی کسی کا دل، اب تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے. مسلمان عورتیں بھی اب خودکشی معاذ اللہ کرنے لگی، اور مسلمان لڑکوں کی، یہاں تک کہ ایک آدھ حافظ کی خبر بھی آئی اس نے خودکشی کی. تو یقین جانیے یہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ جس کو اللہ پہ ایمان جو رکھتا ہے وہ خودکشی اور ڈپریشن جیسی لوگوں کی چیزوں کو بہت آرام سے فیس کر لیتا ہے. ایسا نہیں ڈپریشن نہیں ہوتا، ہوتا ہے، مگر اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہی علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج ڈپریشن کا بنا نہیں. پوری دنیا کے یہ جتنے بھی سائیکسٹک ہیں ان سب کے دماغ اپنی جگہ کام کرتے ہیں، مگر یہ مریضوں کو بچا نہیں پاتے جو ڈپریشن میں چلا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کسی کو ایسا لگتا ہو اب کوئی صورت نہیں ہے، مر رہی ہے میری مصیبت کا حل ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بھائی یہ حرام کام ہے، اس کو نہ کرو. شریعت اس کی بہت سخت مذمت کرتی ہے، مگر میرے بھائی اگر تو لگ رہا ہے تجھ کو خودکشی کرنی ہے، 2 منٹ رک کے میری یہ بات اس کو سناؤ، اس خودکشی کرنے والے تک پہنچاؤ. اس سے میں کہتا ہوں میرے بھائی سب کو ٹرائی کر لیا، ایک مرتبہ وضو کر اور سجدے میں جا اور کہ مالک سب نے میرا دل توڑ دیا، سب نے مجھے ستا رہے، سب نے مجھے دل توڑ چکے، کوئی میرا نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے موت ہی میرا حل ہے. اے میرے کریم، موت تیری شریعت میں تیرے محبوب کے حکم سے حساب سے حرام ہے. میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا. تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ کے سامنے سجدے کر کے پورے فل طریقے سے رو، اپنا سارا درد سجدے میں اتار دو. بہت لوگوں کے سامنے روئے، اپنی محبوبہ کے، یہاں وہاں، بی بی ای بی سب کے سامنے رو کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، نہیں ہوگا بھی نہیں. میرے رب کی رحمت آواز دیتی ہے. آنسوؤں کو سب نہیں سمجھتے، دل میں نے بنایا ہے، دل کی قدر بھی میں ہی جانتا ہوں، دل کا بنانے والا بھی میں ہوں. میرا دل ہی میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر تو نے سجدہ کر لیا تیرا سر بعد میں اوپر اٹھے گا، تیرے اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر پہلے آ جائے گی. ایسا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. یاد رکھ، وہ خودکشی کرے جس کا کوئی رب نہ ہو، جو اپنے رب کو مانتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے جھکے. ہمارا رب ہے، خدا کی قسم، جہاں سے مشکلات کے دروازے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہیں سے میرے رب کی رحمتیں کام کرنا شروع کر دیں. تو جو ہے میری طرف یہ جو روڈ پہ کھڑے ہیں، یہ لوگ روڈ چھاپ اگر نہیں رہنا چاہتے تو اندر آ جائیں. ہاں ماشاءاللہ روڈ چھاپ ہی رہنا چاہتے ہیں. ہاں کچھ لوگ روڈ چھاپ ہی ہوتے ہیں، یہ اپنی بھی نیند خراب کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی بھی رات کو جا کے نیند خراب کریں گے. ایسے لوگوں کو محفل میں آنا چاہیے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آج موبائلوں کی بیماری چلی ہے، اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ اس کو آپ نارمل سمجھ رہے ہیں موبائل دیکھنا؟ نہیں، موبائل سے نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اور موبائل جو 5 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے زیادہ دیکھتا ہے وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سخت. یہ جو 3 اور 4 اور 5 GB 2.5 GB لوگ ختم کر دیتے ہیں، یہ کوئی ایسی ختم کر لیں گے؟ آدمی کا سر میں درد نہیں ہو جائے گا، مگر اس کو بیماری ہے. اس کا جو اندر جو اس کو ڈوپامین ہے اسے بار بار اسے انگیج کرتا ہے، دیکھ دیکھ دیکھ. اور نفس کو بڑا اچھا یہ چیز ملی ہے. یہ لڑکے کی زندگی برباد ہو گئی، جوانیاں برباد ہو گئی، اس موبائل نے ان کو برباد کر دیا. آسانی سے سوچ رہے ہیں آؤ پہلے تو کوئی گندی چیز دیکھتے تھے، ڈر رہتا تھا ٹی وی اتنی بڑی ہے گھر میں چل رہی ہے کوئی دیکھ لے گا، اب تو یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کو کون دیکھے گا؟ مسلمان ہے تو تجھ کو شرم نہیں آتی میرے بھائی؟ یہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، بچہ رویا موبائل اس کو دے دیا. اللہ اکبر. یہ جو بچے ہیں باتھ روم میں موبائل لے کے جانا، اس کے اندر موبائل چلانا بیماری ہے. اس کے اب بمبئی میں بھی علاج شروع ہو گیا ہے، اور آج سے 7 یا 8 مہینے پہلے یورپ میں
باقاعدہ الگ الگ ہاسپٹل گورنمنٹ میں کھلوائے جہاں پر صرف موبائل کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے. یہ جو لڑکے آپ کے جو موبائل دیکھ رہے ہیں یہ اب عام بات نہیں ہے, یہ بیمار ہیں, ان کا دماغی علاج کی ضرورت ہے لوگوں کو. یہ الگ طریقے کی بیماری ہے, بہت خطرناک بیماری ہے, یہ انسان کو برباد کرتی چلی جا رہی ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں, یہ جو بچوں کو رونے پہ موبائل دیتی ہیں, کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں یہ موبائل نہیں دیتی ہیں, یہ اس کو ڈرگس دے رہی ہے, زہر دے رہی ہے, اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. کبھی آپ نے اس کو نہیں سوچا؟ بلکہ آپ بھی بچوں کو روتے ہیں موبائل لے لو. ارے جانور کا بچہ پیدا ہوتی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے, انسان کا بچہ جو دودھ پلائے گا اس کی ماں سمجھے گا, جو پیار دے گی اس کی ماں سمجھے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کوڑا کاغذ دیا اور مولا علی فرماتے ہیں 7 سال تک جو لکھنا ہو وہ لکھ لے. اس کوڑے کاغذ پہ تو اس پہ لکھ لے, جب یہ کوئی غلط بات کرے تو اس کو ٹوک دے, یہ اس کے لیے نصیحت بن جائے گی آخر تک. یہ 7 سال والی زندگی نہیں بھولتا آدمی, مر جاتا ہے. ہم سب 7 سال کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو فیڈنگ کراتی ہے فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم یا دودھ پلاتی ہے, فرماتے ہیں جب وہ دودھ پلاتی ہے اور حضور پر اسی درمیان میں درود بھی پڑھ دیتی ہے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اب ان جاہل بے وقوف عورتوں کو کیا پتا تھا؟ یہ جو واہیات قسم کی بےہودہ عورتیں, یہ بے غیرت, یہ جو بگڑی ہوئی عورتیں, ان کو کیا پتا انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا بدتمیزی کر دی. یہ جو 6 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, ابھی یہ کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا اور 6 سال کا ہے اور مسلمان کا ہی بچہ تھا, تو اس کا ویڈیو وائرل ہوا. وہ کہنے لگا ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسے تیری ماں کا ہے, PUBG کے اندر ہے, تیرا باپ کا ہے, PUBG کے اندر ہے. اب وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے کہہ رہا ہے یہ میری ماں نہیں ہے, میری ماں موبائل کے اندر ہے. وہ رو رہا ہے, اس کا باپ بھی رو رہا ہے. ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں. نہیں میرا موبائل دو. تم میری ماں نہیں ہو, میری ماں تو اس کے اندر ہے, وہ میرے ساتھ رہتی ہے, شام کو بھی صبح کو بھی, جب بھی میں موبائل اٹھاتا ہوں میری ماں اس کے اندر ہے, اس کے موبائل کے اندر ہے. بچہ رو رہا ہے, یعنی اس کے دماغ کو برباد ہو کر دیا کس نے؟ اس ویڈیو گیم نے, اس کی اس عادت نے. میری بہن, میری بیٹی, تو قیامت کے دن جواب نہیں دے گی. کبھی تم نے سوچا نہیں اس بات کو کہ اب تیرے گھر سے قرآن کی آوازیں آنا بند ہو گئی؟ بالکل تیرا گھر بالکل ہائی جیک کر لیا تجھے, بالکل ویسٹرن کلچر نے, مغربی تہذیب نے. تو نے سوچا نہیں تیرا بچہ کیسے پاگل ہو گیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے عورت روتی کیوں ہے؟ تو نے خود ہی اپنے بچے کو پاگل کیا ہے. یہ بچہ تو نے موبائل کے حوالے کیا, یہ موبائل کے حوالے ہو گیا. اگر اس کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو یہ اللہ کے حوالے ہو جاتا. ادھر دیکھو دلی کی زمین ہے, ایک عورت ہے وہ سیدانی ہے, سید زادی ہے, اور اگر بندہ سید ہے یا کوئی سید کی گھر کی لڑکی ہے, اس کے اندر 2 سین ضرور ہوں گے. اگر وہ ریئل ہے, اصلی سید ہے, مرنے سے پہلے 2 سین اس کے اندر ضرور بیدار ہوں گے. ایک تو سخاوت کا سین, دوسرا سجدے کا سین. یہ دونوں سین لازم ہے. اب دیکھو وہ عورت رو رہی ہے, رات کا وقت ہے, اس کا بچہ اٹھنے کے بعد اپنی امی کے قریب گیا, 6-7 سال کا بچہ. اماں کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے جب سلام پھیرا کہا میرے لال ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھی تھی. کہا پھر میں نے سوچا آج تو چھپکلی ہٹا دی, کل میں قبر میں جاؤں گی, اور جب میں قبر میں جاؤں گی تو وہاں کیڑے ہوتے ہیں. جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو سارے کیڑے آ جاتے ہیں, ناک میں سے, منہ میں سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, شرم کا کھانا شروع کر دیتے ہیں. انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ اگر یہ بالکل موت کے قریب بھی ہوگا تب بھی اتنا یہ بے ڈر نڈر ہو گیا کہ اس کو بالکل بھی خوف نہیں ہے. اس کے بزرگ تو موت کا ذکر کر کر کے روئے ہیں, ان کی تو چیخیں نکلی ہیں, بے ہوش ہو گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اپنے انتقال سے پہلے بے ہوش ہوتے ہیں, پھر ہوش میں آ جاتے ہیں, پھر بے ہوش ہوتے ہیں. صحابی رسول اتنا بڑا, اور آج ہماری دیکھو پیر صاحب آئے تھے, انہوں نے کہہ دیا میں تم کو بخشواؤں گا. ایسا تو پیر صاحب خود اپنی بخشش کروا لے, جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. بے غیرت کر دیا انہوں نے, سوار بگاڑ دیا. یار حضور کا خدا کی قسم پیر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے دل سے خوف خدا چھین لے. پیر تو وہ ہے جو ابو بکر پیدا کرے, جو عمر پیدا کرے. اگر آپ سب مل کے بھی یہ کہو گے کہ میں سچ نہیں بول رہا ہوں, پھر بھی میری بات سچ رہے گی,
کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مرید اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ ایسے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو جنہوں نے تم کو دور کر دیا نماز سے، میں بخش پاؤں گا؟ لاؤ مجھے کوئی مولا کائنات مولا علی کا ایسا قول، خدا کی قسم جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اس وجہ سے جائے گا وہ اس کی طرح عمل کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم کو تو نہیں ڈرایا، نہیں یہ ڈرا رہے اور کھلا کر دیا، اور تو اب تو پیر صاحب کو دیکھو، برا نہ ماننا میری بات کا۔ اللہ کا شکر ہے میں ہر نیک صحیح پیر کی جوتیاں میرے سر پہ، مگر یہ جو بگڑے ہوئے ہے نا ان سے میری بڑی دشمنی ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، چونکہ یہ اپنے آپ کو سب کچھ بنا بیٹھے۔ اب دیکھو ایک پیر صاحب تو ایسے دیکھو ان کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں کہ ان کے مرید ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی اعتراض نہیں، آ کے سجدہ کر رہے ہیں پوری طرح سے، تب یہ سجدہ نہیں ہے، پھر کیا وہ سب بس ایسے ہی ایسا سجدہ یہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پیر صاحب کے ساتھ وہ قوالی جب شروع ہوئی نا، برا نہ ماننا میری بات کا، تو پیر صاحب کو اذان سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ مریدوں کو کوئی پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک آیا نا داڑھی منڈا، وہ قوال بے وضو، اس نے جب ایسے کر کے وہ بجایا اپنا ڈھولک، اب تو پیر صاحب بھی رنگ میں، مرید بھی رنگ میں، اور ایک کے اوپر حال آ رہا ہے تو دوسرے کے اوپر نہیں آ رہا ہے، ایک دم ان کی فکس ہوتا ہے سارا معاملہ، اور ایک گھوم رہا ہے تو سب اسے روک رہے ہیں، یعنی او ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، او ہو معاذ اللہ اس کے داڑھی کوئی نہیں، بے شرع انسان، یہ بدتمیزیاں، اور کیا لگا پھر وہ وہاں پہ واپی دیوبندی اٹھاتے ہیں، اس کو کلپ کو کاٹتے ہیں، یہ بریلوی پیر ہیں، یہ بریلوی پیر نہیں ہے، یہ کہاں کے ہیں، یہ کہاں کے جاہل، ان کو ہمارے پیر اٹھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی جاہل ہے، بے وقوف ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا شخصیت کو اپنی معاذ اللہ منوا رہا ہے لوگوں سے، اپنے سامنے سجدے کرا رہا ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا ہے حرام ہے، اور اگر نیت اس کی اس بات کی ہے کہ میں اس کو پوج رہا ہوں یا عبادت کی نیت سے، تو کفر ہے یہ، وہ آدمی مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت ہے، حضور کو ایک اونٹ بڑا پریشان کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پاگل ہو گیا، حضور جا کے گئے، حضور جب اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے نا، وہ دور سے حضور کی طرف دوڑا، صحابہ بولے میرے سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے، مگر اونٹ آیا اور حضور کے قدموں میں جا کے سر سجدے میں رکھ دیا، حضور کی قدموں کو چھونے لگا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ جانور سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیں آپ، ہمیں زیادہ حق بنتا ہے آپ کی تعظیم کرنے کا۔ فرمایا نہیں میں مخلوق میں کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے، اگر دیتا تو میں بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لہذا میری شریعت میں یہ حرام۔ اب سنیے میری بات کو، اگر یہ پیر مریدی میں اور پیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو مرید اپنے پیر کو سجدہ کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، عمر فاروق اعظم ہوتا، عثمان غنی ہوتا، مولا علی ہوتا، حضرت طلحہ ہوتا۔ یہ جتنے فراڈ ہیں بدبخت ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولو تمہارا کوئی تعلق ہے ایسے پیروں سے، ایسے بے شرع پیروں سے؟ سنو، کوئی بھی پیر صرف ایک راہبر ہو سکتا ہے، منزل نہیں ہو سکتا۔ منزل میرا رب ہے، عبادت رب کی ہے، وہی حقیقی ہے، وہی رب العالمین ہے، اسی کے سامنے یہ سر جھکے گا تب مشکلیں آسان ہوں گی، اور کسی کے سامنے نہیں۔ میری طرف دیکھو اور میری بات پہ غور کرو، یہ پیر ہمارے پیر نہیں ہے، ہمارا پیر تو وہ پیر ہے مفتی اعظم، وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کا بیٹا، کہ جب اس کے تقوی کو، اس کی طہارت کو جب غیر مسلم دیکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ جب بریلی کا مصطفیٰ رضا اتنا پرہیزگار ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے پرہیزگار تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سجدہ صرف رب کو، ٹھیک؟ میری بات سمجھ آ گئی نوجوانوں؟ اور کس کے سامنے رونا ہے؟ ایک بار اور کہہ دو ذرا، میں بھی اللہ بھی اس کی رحمت گواہ ہو جائے، میں نے کہلوا تو لیا تھا آپ سے۔ کس کے سامنے رونا ہے؟ اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میرے لال میرے ہاتھ پر ایک چھپکلی چڑھی تھی۔ ابو ہریرہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں پیر۔ یہ ہے تقلید کے لائق حضرت سیدنا
ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا کیا موت کا ڈر لگا ہے؟ آپ اتنے بڑے صحابی ہو کے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کا پھر حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے ایک فرشتہ آ کے بتاتا ہے کہ تو جو مر رہا ہے نا تو جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں؟ تو یہ کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ نے زندگی میں بڑے پاپ کیے ہیں، موت بھی بڑی قریب ہے، میرے کریم ابو ہریرہ کو معاف کر دے، اس کو جہنم سے آزادی دے دے۔ یار جو صبح شام حضور کے ساتھ رہتا ہے، جو حضور کا صحابی ہے، کوئی غوث بھی اس کے پیروں کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ابو ہریرہ، اس کی شان کی بات کر رہا ہوں، کتنا بڑا صحابی۔ وہ عورت رو رہی ہے اور یہ رو رہی ہے تو اس کا بچہ بولا اماں تو بڑی ہے، میں تو بڑا چھوٹا ہوں، میں تو 7-8 سال میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ بچہ جب رویا تو ماں نے کہا چل سجدہ کر، اللہ تجھے بچائے گا۔ جب بیٹے نے وضو کر کے سجدہ کیا نا تو ماں بھی رونے لگی، بیٹا بھی رونے لگا، مگر ماں نے جب آج رونا شروع کیا ہے، کبھی اپنی اولاد کے ساتھ سجدہ کرنا، تمہارے بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل تمہارا بھر آئے گا۔ سجدہ کر کے کہتی ہے ماں مالک میرا یتیم بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، اسے قبول کر لے میرے رب، یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، قبول کر لینا میرے کریم، یہ تیرا کام ہے۔ اب جب وہ بچہ رویا، روز روتا تھا، جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹا بھی بوڑھا ہوا، پھر بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، دلی پہ رنگ بھی چڑھا، نام بھی خوب ہوا، مگر اب جا کے اس کا فرق دیکھو، بادشاہوں کی عورتیں، مغلوں کی بیویاں، ان کی قبروں کے نشان دلی میں موجود نہیں ہے، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، یعنی تقریباً 2000 گز زمین میں اس کا مزار بنا ہوا ہے، اور اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دل میلہ لگتا ہے، کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی قبروں کے نام نشان مٹ گئے، مگر اس کی مزار کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام سیدنا نظام الدین محبوب الہی ہے۔ میں کہتا ہوں نا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میرا امام کہتا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اب تو بھائی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں، ارے شادی میں یہ سنت ہے، کیا ہے؟ کیا ہے شادی؟ اور سنت کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت میں ناچ گانے ٹھیک لگتے ہیں؟ آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس سے آپ پردے کی اہمیت کو سمجھیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، وہ علماء لکھتے ہیں، فقہاء، وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت وضو کرنے جا رہی ہے، اپنے ہاتھ کو دھونا ہے اس کو، اور یہ کونی اس نے کلائی کھولی ہے اور وہاں غیر مرد ہیں، اگر کھولے گی کلائی تو غیر مرد دیکھ لیں گے کلائی کھولتے ہی، تو علماء نے لکھا ہے وہ وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے۔ یعنی نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور پانی ہے تو پھر پانی سے فرض ہے، مگر یہاں پانی ہے مگر پردے کو اللہ نے اتنا اونچا کیا۔ اب ایک عورت نے یہاں سے اپنا ہاتھ کھولا، یہاں سے کھولا، اب آپ مجھے بتاؤ جس کی ماں اپنی لڑکی کو انگلی پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے، وہ بھی خوب جو ہے نا وہ میک اپ کر کے جا رہی ہے، اس کی یہ بیٹی بڑے ہو کے کیا بنے گی؟ کوئی نیک بنے گی؟ جلدی بولو، دیر نہ کرا کرو، آپ کی مرضی ہے، بات سمجھ تو لو، عمل کرنا آپ کی مرضی کے اوپر ہے، اللہ توفیق دے گا مجھے بھی اور آپ کو۔ وہ لڑکی نیک بن سکتی ہے؟ شادی کا مطلب یہ ہے کہ شادی اس کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی شادی کا مطلب ہے کہ یہ نہیں، بھائی شادی کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا ریلیشن قائم ہوا ہے، اس سے اچھی اولاد پیدا ہوگی، اچھی برکتیں آئیں گی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو عورت مرد دونوں، اب تو مرد بھی میک اپ کرنے لگے۔ اچھا آپ سے سوال کر رہا ہوں، تھوڑا بات سخت ہے مگر برداشت کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تہذیب سے نیچے نہیں جاؤں گا، خاندانی انسان ہوں، پھر پوچھ رہا ہوں، جو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کو سجا سوار کے غیر مردوں کو دکھانے کے لیے لے کے جائے، وہ پہلے زمانے میں کیا کہلاتا تھا؟ آپ سب کو پتا ہے مگر آپ کوئی نہیں بھولے گا۔
جو اپنی بہن بیٹی کو تیار کرا کے غیر مردوں کو دکھانے کے لیے لے کر کے جائے. حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ادھر ادھر جاتی ہوں. اب چاہے کوئی پیر ہو یا کوئی مرید ہو یا کوئی بزنس مین ہو، کوئی پردھان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ دیوس ہی ہے. مگر میں نے جو ہندوستان میں جملہ بولا جاتا تھا، اگر وہ بول دوں تو زیادہ سخت گزرے گا، مگر میں بولوں گا نہیں. میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ پھر آج کا مرد کیا ہو گیا؟ اس سے کوئی کمی ہو گئی؟ وہ تو صرف گاہک کو دکھاتا تھا، یہ تو سب کو دکھا رہا ہے. اپنی بہن کو سجا کے شادی ہو رہی ہے، ولیمہ کا دن ہے بھائی. اچھا ولیمے میں دلہن بیٹھی ہے اور وہ سجا سوار کے بیٹھی ہے، معاذ اللہ اس کا جسم کھل رہا ہے، بےہودہ ایسے بیٹھی ہے، ہلکا سا دوپٹہ اوپر اگر ڈالا تو ڈال لیا، وہ بھی نہیں، اور اس کا شوہر بھی بیٹھا ہے. اس بے غیرت سے پوچھو ابے بیوی تو تیری ہے. اب یہ سب کو دکھا کے کیا سب کے نظروں میں اس کے حسن کو جمانا چاہتا ہے؟ اتنی بے غیرتی آئی کہاں سے ہے؟ اس بےہودگی کا کوئی علاج نہیں ہے. تم کو مرنا نہیں. بے غیرت عورتوں، تم سے کہہ رہا ہوں میں، اور ان بے غیرت مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں جن کو تمیز کوئی نہیں. دیکھو میری بات سنو، دنیا میں دو طریقے کی مسلمان عورتیں ہیں. میری بات سنو، ہندوستان میں بھی خاص طور سے اس سے تیسرے طریقے کوئی عورت ہے ہی نہیں. پہلے طریقے یہ ہے کہ یہ پردہ کرے گی نہیں، اس کو مارے توڑے، کوئی کچھ بھی کرے، اس سے کچھ بھی کہہ لے، اس کی عادت پڑی ہوئی ہے بےہودگی کی، بے پردگی کی، بے شرم. یہ پردہ کرے گی نہیں. اس کو کہتے ہیں آئیے قاری صاحب آگے آئیے. بس میں نے ختم کر دی، نہیں 5-10 منٹ. دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا آپ نے بالکل ڈرنا نہیں ہے، کوئی دھوکے باز نہیں بیٹھا ہے. میں آپ سے جب یہ کہہ رہا ہوں دل کس کا لگ رہا ہے تو لگا ہی کہوں گا. دھوکے بازی کا اسٹیج پہ کوئی ممبر پہ کوئی کام نہیں ہے. دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ ادھر کے لوگوں کا ماشاء نہیں، جس کا دل ہوگا اس کا ضرور لگے گا. ہاں ورنہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے تو بڑے ایسی لوگ دیکھے جو زندہ ہے مگر لاش پوری لاش ہے. ہاں فرماتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ زندہ لاش ہے. جس کا گناہوں سے دل نہیں گھبراتا وہ زندہ لاش ہے. جو سن کے ٹھیک بن گیا ہے، موت سروں پہ بیٹھ گئی، آ کر کے سینے میں موت بیٹھ گئی، مگر پھر بھی بندے تو وہی ہے. دنیا میں دو طریقے کی عورتیں، کتنے طریقے کی بولو؟ ایک تو پردہ کرے گی نہیں، اس کو شوق ہے. ہر بازار میں بھی پردہ نہیں، ہر بازار میں ہر مزار پہ کوئی ایسا پیر نہیں ہے، ایسا مزار پیر صاحب کا کہ جہاں عورتیں نہ، جو عورتوں سے خالی ہو. یہ دیکھیں آپ کیا مطلب ہے، مردوں کے پاس وقت نہیں، عورتوں کے پاس وقت ہے، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. میری طرف دیکھو، توجہ کرو. ایک عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے اور اسے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ ہر طرح کا دباؤ پڑ رہا ہے، پھر بھی پردہ، تقریریں سن رہی ہے پھر بھی پردہ نہیں کر رہی. وجہ کیا ہے؟ ایک دوسری عورت ہے. ایک تو یہ ہے جو پردہ کر نہیں رہی ہے، ایک لڑکی وہ ہے جو بالکل کالج کے باہر کھڑی ہے. اس سے مینجمنٹ کہہ رہا ہے اندر انٹری تب ہوگی پہلے برقع اتارو، حجاب اتارو، ورنہ تم امتحان نہیں دے سکتی. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں، میں ایسی جاؤں گی. اس نے کہا تو سوچ لے، یا تو امتحان دے یا پھر اپنا برقع اتار. اس نے اپنا وہ اس کے جو پرچے تھے نا ایگزام پیپر، اس نے اس کے منہ پہ دے کے مارے اور کہا لے اپنے پاس رکھ. میں کوئی تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، میں تو آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہوں. ایک یہ ہے جو پردہ کر نہیں رہی، ایک وہ ہے جو چھوڑ نہیں رہی. دونوں کی تربیت چیک کرنی پڑے گی. بیک گراؤنڈ، چونکہ بیک گراؤنڈ کا بڑا اثر ہے. پہلے لوگ شادی کرتے تھے نانی تک چیک کرتے تھے، نانی دیکھو بولو بات صحیح ہے غلط ہے، اپنی نسل محفوظ کرنی ہے. خراب لڑکی آ گئی پورا گھر بنجر ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ایک عورت ذرا خراب آ جائے پھر اس کا کچھ لوگ تو بیچارے ذکر بھی نہیں کرتے، ہماری بدنامی ہوگی، سہتے رہتے ہیں. عورتیں بڑی اللہ اکبر، انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کچھ تھوڑی بہت عورتوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا بے وقوف ہوتی ہیں برا مان جائے گی، مگر عقل تھوڑی بہت تو کم ہوتی ہے. سب کے اندر نہیں، کچھ بڑی عقل مند بھی ہوتی ہے.
سب کے اندر نہیں، میں جو بیوقوف ہے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کسی بیوقوف کو کچھ کہہ رہے ہیں تو جسے برا لگے وہ بیوقوف ہے. کیا لگ رہا ہے؟ میں ایک پیر صاحب کے خلاف بول رہا تھا، خراب کے ایک اچھے پیر صاحب کو برا لگ گیا. میں کہا میں نے تو در جنت سے رضوان کو پکارا، لو آ گئی رضوان، لا حول ولا قوت، میں نے تو آپ کو نہیں کہا بھائی. ایک میں نے پیر صاحب کو دیکھا، ان کے چھوٹے بھائی کی ساڑی داڑھی سفید ہو گئی اور ان کی کالی کی کالی. میں کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مدینے سے مہندی آتی ہے کالے رنگ کی، حضرت اس سے لگاتے ہیں. ابے میں نے کہا مدینے سے آئے، عرش سے آئے، جنت سے، حرام تو حرام ہی ہے. آخر میاں کی اتنی عمر ہو گئی، داڑھی سفید کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ دیکھو بڑے پروفیشنل میاں ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ جسے برا لگے اسی کہہ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ جسے برا لگے، آپ میں سے کسی کو برا نہ لگنا چاہیے. حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو اپنے چہرہ کالا کرے گا. کالی ڈر سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب ذرا میری طرف دیکھو. ایک تو وہ ہے جو پردہ، تو اس کے گھر میں بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس کی ماں بھی بے غیرت، یہ بھی بے غیرت، بے شرم. جلدی کہہ رہا ہوں، بے غیرت تھی، بے شرم تھی. گھر میں ٹی وی چلتی تھی، فلمیں ڈرامے ہوتے تھے. وہ اس میں اس نے فلم دیکھی، اس میں جو ہے وہ لپ لاک ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، اور یہ سب بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے. امی اس کی بڑی بدتمیز اور بے حیا، بڑے نام پر بے غیرت عورت تھی. اس کی ماں جو تھی نا، وہ فلم دیکھ کے جیسے ہیرو ہیرون نہیں ملتے تھے رونے لگتی تھی. دل بڑا کمزور تھا، اور جب ہیرو ہیرون مل جاتے تھے تو امی خوش ہو جاتی تھی. یہ بڑے ہو کے بولی امی تو خوش ہو جاتی ہیرو ہیرون ملتے ہیں. تو امی کس وجہ سے یہ بھاگ گئی. جب بڑے ہو کے یہ بھاگی تو امی بولی ہائے میرا نصیب پھوٹ گیا. کیا ہوا؟ ارے میری تو لڑکی نے میری ناک کٹا دی. تو تو نے خود کٹائی نا، تجھے تو سے کہا تھوڑی تھا. یہ ڈرامے دیکھا، فلم دیکھا. اگر تو اس کے بجائے ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اتنی دیر اگر اللہ کے سامنے روتی تو بیٹی ناک نہ کٹاتی. سر تیرا فخر سے بلند کر دے. اور دوسری بیٹی وہ ہے جو پردہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کی وجہ یہ پہلے لوگ نانی دیکھتے تھے، اور ہم کہتے ہیں اسلام بھی پہلے نانی دکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کربلا بعد میں دیکھا، پہلے نانی دیکھو. پہلے نانی خدیجۃ الکبریٰ مکے کی ہے، تو پھر ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، تو پھر ان کی نواسی سیدہ زینب ہے. اگر نانی خدیجہ ہے تو نواسی زینب ہے، نانا مصطفیٰ ہے تو نواسا حسین ہے. آپ تو بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے زاہد بھائی، مگر میں تو آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. نہ یہاں جاؤں گا، نہ جنت میں جاؤں گا. رکو یار، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کے نہ جانا. حضرت امام جعفر صادق کہتے تھے اپنے مریدوں سے کہ تم اگر جنت میں جاؤ تو جعفر کو یاد رکھنا. لوگ کہتے تھے حضور آپ تو ابن رسول ہیں. فرمایا اللہ صمد ہے، اس کو عاجزی پسند ہے. آپ ایسا کریں کہ کہنے میں آپ کو کیا ہے کہ اگر میرا مرید میں سے کوئی جنت میں جائے تو جعفر گنہگار ہے، اس کو بھی لے کے جائے. امام جعفر صادق کی بات، میں چھوٹے موٹے لوگوں سے اسی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا ان کی بات، بڑے لوگوں کی بات میں سنتا. صحیح ہے نہیں؟ یہ چھوٹے موٹے یہ جو ٹپ ٹاپ والے میاں چل رہے ہیں، انہیں پہچانو. توجہ ہے کہ نہیں؟ ڈیٹیکٹ کرو ان کو. جیسے میاں دیکھتے تھال کھول کے بتاتے تیرے اوپر تو بڑا گہرا اثر ہے، اور وہ تو بڑی وقت پہ آ گیا. یہ جتنا بھی فراڈ ڈاکٹر ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، اور فراڈ میاں کا بھی یہی کام ہے. ایک صاحب نے میاں سے پوچھا میرے نانا کے بارے میں بتائیے حضور، بڑی طبیعت خراب ہے ان کی. کہنے لگا ان کے اوپر تو بڑا گہرا اثر ہے. کہنے لگا 3 سال پہلے مر گئے میاں. اب تم چیک کرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو کچھ بھی کر دے گا. یہ جھوٹ بولتے میں شرم ہی کوئی نہیں، جھوٹوں پہ لعنت ہے. اب میری بات آخری سنو. یہ دوسری لڑکی وہ ہے جس کے دل میں حضور کی بیٹی کا پیار ہے، خاتون جنت کی محبت ہے. یہی میری تقریر کا اینڈ ہے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، جو ممبئی کی عورتوں سے تم نے اپنا دل لگایا ہے، ان کی طرح کپڑے پہنے ہیں، اور تم کو کراچی کی بےہودہ اور وہ کراچی کی کنجڑیاں بھی نہیں چھوڑی تم نے، ان کی جیسے بھی کپڑے پہننے لگی. ان بےہودہ کے کپڑے بھی تم نے اسکرین شاٹ لے کر لیا، ان کی طرح بھی کپڑے پہن رہی ہو. وہ بےہودہ عورتوں، وہ جہنم میں جائیں گی. ان کا کیوں نقل کیوں کرتی ہے؟ تجھے قیامت کے دن وہ ساری رسوا ہوگی اور جہنم میں جائیں گی. اگر تجھے اپنی آخرت پیاری ہے تو تو سیدہ فاطمہ کی طرح رہے، تاکہ قیامت کے دن جب نبی کی بیٹی 70,000 حوروں کی جھلمٹ میں
جنت میں جائے تو بھی فاطمہ کے ساتھ جنت میں چلی جائے. میری بیٹی تجھے ادھر دل نہیں لگانا, میری بیٹی تجھے تو ادھر آنا ہے. وہ آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے, انہوں نے مجھ سے کہا ہے نہیں مہینے میں پھر بھی بات تو کرنی تھی, کہ ابھی 3 مہینے کوئی 20 دن ہوئے میری امی کو میں نے قبر میں اتارا ہے اپنے ہاتھوں سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے. میں نے, میرے باپ بھی چلے گئے دنیا سے. اور ویسے تو بندہ جیتا ہے مگر جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تو اس کی زندگی سے وہ خوشیاں نکل جاتی. ایک میں نے, ویسے ہمارے یہاں یہ مڈل ایسٹ کی بڑی پرابلم ہے, بڑی خاص طور سے انڈو پاک کی. یہاں بندہ تب روتا ہے جب باپ مر جاتا ہے, جیتے جی اسے رلاتا ہے. جب ماں مر جائے گی تو روئے گا. ایک صاحب رو رہے تھے, میں کہا تم نے تو اپنی ماں کو بڑا ستایا, اب کیوں رو رہے؟ کہنے لگے امی یاد آتی. میں نے کاش تم نے اپنی ماں کو تھوڑی بہت سکون دیا ہوتا تو اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا. تم نے کبھی اس کو سوچا نہیں کہ ماں آخر ہے کتنی بڑی چیز ہے یا باپ کتنی بڑی چیز ہے. ادھر ادھر پھیلتے رہے, ماں باپ کو تکلیفیں دیتے رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں جو بھی پیسہ آتا تھا میرا اپنی امی کے ہاتھ میں دیتا تھا, اور بعد میں امی سے ہم لیتے تھے سارے بھائی کہ ہماری ماں کو لگے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں بلکہ ہم اس کے کل بھی خادم ہیں اور آج بھی خادم ہیں. یہ ماں کو آپ نے تکلیفیں دینا شروع کر دی. ماں مر گئی تو آپ کو بڑی تکلیف ہے. ایسے ماں ہوتی ہے, میں آپ کو سے بتا رہا ہوں. ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو اس نے دوسری شادی کر لی, نئی شادی. اب نئی بیوی آ گئی, بچہ اس کا تھوڑا بڑا ہو گیا. بچہ جب اس کا بڑا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے پہلی والی امی اچھی تھی وہ جو تمہاری انتقال کر گئی یا یہ؟ تو بچہ رونے لگا, کہنے لگا ابا وہ پہلی والی امی جو تھی نا وہ جھوٹی تھی مگر اچھی تھی, وہی اچھی تھی. یہ تھوڑی سچی ہے مگر یہ اچھی نہیں ہے. مطلب بیٹے کب وہ مجھ سے کہتی تھی دیکھ پریشانی نہ کر, میں تجھے کھانا نہیں دوں گی. پھر میں اس کو پریشان کرتا تھا تو تھوڑی دیر تو کھانا نہیں دیتی تھی, پھر رات کو خود ہی مجھے مناتی تھی, مجھے گود میں لے کے کہتی تھی تو میرا دل کیوں دکھاتا ہے, مجھے کیوں پریشان کرتا ہے. پھر مجھے پیار کر کے سلا دیتی تھی کھانا کھلا کے. وہ میری ماں جو تھی نا وہ جھوٹی تھی, کہتی کچھ تھی کرتی کچھ تھی, مگر یہ جو کہتی ہے وہی کرتی ہے. یہ کہتی مجھے نہ ستا, میں تجھے رات کو کھانا نہیں دوں گی. ابا میں پوری رات بھوکا رہتا ہوں تو یہ مجھے کھانا نہیں دیتی. ابا مجھے وہ پہلی والی مائی اچھی لگتی ہے, وہی مجھے لا دو. اب آ نہیں سکتی کیا وہ کبھی؟ تو باپ رونے لگا. جو چلے جاتے ہیں بیٹے وہ پھر کبھی نہیں آتے. ان کی یادیں انسان کو تڑپاتی ہیں, توڑ کے رکھ دیتی ہیں. وہ گھر بڑا بھرا ہوا گھر ہے جس میں ماں باپ دونوں ہیں. خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نے 1 سال بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو, جس نے 1 سال بھی. ایک لڑکے کا میں صافہ باندھ رہا تھا, رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سی صاحب میرا باپ مزدوری کر کے مجھے پڑھا رہا تھا اور کہتا تھا جب تو عالم بنے گا بیٹے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. میں اس دن کے لیے بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ تو جوان ہو گیا میرے برابر کا, پھر بھی میں اکیلے رکشہ چلاتا ہوں اور تجھے میں پریشان نہیں کرتا کہ تو عالم بن جائے. مگر آپ کچھ دنوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میں سوچ رہا ہوں میرے باپ آج سب ہیں مگر تو نہیں ہے. جب باپ نہیں ہوگا رویا کرو گے. میں آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں, یہ فری کا ایڈوائز ہے, اسے اپنے دل میں جگہ دینا. میرے بھائیوں جیتے جی اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرو. اور وہ ایک پیڑ جو ہے نا وہ پھل جس دن آ رہے جس دن رو رہا تھا, کسی نے پوچھا آج تو پھل آئے, آج کیوں روئے ہو بھائی تم؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج سب ہیں مگر وہ میرا مالی نہیں جس نے مجھے گرمی سردی سے بچایا ہے. سب پھل کھاتے ہیں میری کمائی کا, کاش میرا وہ مالی بھی کھا لیتا, کاش میرا باپ بھی دیکھ لیتا کہ میں کتنا مشہور ہو گیا ہوں. کبھی یہ آپ کے بھی دل میں خیال آئے گا. میرے نبی پاک جب مدینے مکے میں داخل ہوئے, فتح کیا مکہ, رونے لگے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دیکھتا نہیں وہ ابو بکر میں جبل ابی قبیس کے نیچے میری ماں آمنہ کا گھر ہے. میں سوچ رہا ہوں سب ہیں, آج میری ماں ہوتی تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا, آج میرا باپ عبداللہ ہوتا تو ان کا کلیجہ. میں کہتا ہوں وہ دن آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بنا لو. یہی میری تقریر تھی. اپنے نفس کو پکڑو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں. کتنے جاتے ہیں بولو؟ ایسے 5 کو 5 نے رکھا,
چاند نے رکھا, چار کہہ رہے لاؤ بھی 2 کو دے دو, اب وہ غسل دیا گیا ہے, اسے غسل دے دیا گیا, انسان پڑا ہے, اٹھا کے رکھ دیا اندر, لاؤ بھی لاؤ, تو اسے 4 نے لے لیا, اب 4 نے وہ 5واں اندر کیا. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, اب یہ کیا, یہ کون گاڑی سٹارٹ کرتی ہے؟ تو ٹھیک ہے, تو یہ گاڑی آگے سے لے کے چلے جاتے. آپ نے کبھی موٹر سائیکل نہیں دیکھی ہوگی, دیکھ لیجیے, ہو سکے تصویر کھینچ لیجیے, ہو سکے تو اس کی وصیت کر کے مریے کہ یہ تصویر میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میری بخشش کی ضمانت بن جائے یہ اسکوٹی. ایسے آپ کسی کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں, میری طرف نہیں دیکھ رہا. وہ کیسے دن تھے کہ میاں انتقال ہو جاتا تھا, لوگوں کے غوث پاک کی تقریر میں دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا, اپنے میں سن رہا ہوتا تھا. کہاں گئے وہ دن؟ ہم ہر بات کو مذاق سمجھتے ہیں, مگر ہم سب کو موت آنی, لہذا توبہ کرو, کچھ رو لیا کرو اللہ کے سامنے. بات میری ختم ہو گئی. مجھے آپ سب میں سے بتائیں کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, مسکرائیں نا. انسان اپنا عمل خود ہی کرتا ہے, انسان سب کو نہیں سدھار سکتا, خود کو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے آج سے اور نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو داڑھی پوری رکھائیں وہ باہر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آپ آ جائیں. اے بیٹھو بیٹھو, آ جاؤ بیٹھے. کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ کوئی مدرسے کا بچے کا معاملہ نہیں ہے. آپ رکھاؤ گے ڈاڑھی؟ کون ہے؟ آؤ. کوئی عاشق رسول دوسرا ہے محفل رسول میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 1 سنت ہے. یہ چہرہ مڑانا, داڑھی کٹانا دونوں حرام. یاد رکھو, یہ دنیا دار لوگ تمہارے کام نہیں آئیں گے جن کی نہیں داڑھی مڑا رہے ہو. یہ قبر کے باہر کے لوگ ہیں, قبر کے اندر آمنہ کے لال آئیں گے, ان کو چہرہ دکھانے کے لیے سجاؤ. ہے کوئی عاشق رسول جو اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے؟ کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ہے کوئی عاشق رسول دوسرا نبی کے نام پر جو دوسرا کھڑا ہو جائے اس محفل پاک میں؟ کوئی عاشق رسول ہو تو ایک تو یہ ساواگ ہے, کوئی دوسرا ہو تو آ جائے. مہربانی کریں, یہ موت قریب آ رہی ہے, جیسے آج یہ نکلے ہم سب کو نکال کے قبروں میں دفن کر دیا جائے گا. ہماری معذرت کے ساتھ جو آج داڑھی رکھا لے گا اللہ اس پر بڑا انعام کرے گا. حضور فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں میری ایک سنت پہ عمل کرے گا, یعنی جہاں سنت کو ضائع کرنا لوگ ضروری سمجھتے ہو وہاں پہ کوئی میری ایک سنت زندہ کرے گا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو دوسرا ہو اس محفل میں, جو اپنے نبی کے نام پہ آج سے اپنی زندگی بدلے. یہ اتنے دل سخت ہو گئے ہم لوگوں کے, یہ کچھ بات کا اثر نہیں ہوتا. مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں, ایک بار اور کہتا ہوں, کوئی ایک عاشق رسول اور ہے اس محفل رسول میں جو کھڑے ہو کے وعدہ کرے آج سے میں نبی کے نام پر انشاءاللہ داڑھی کٹانا مڑانا ایک ہی برابر ہے, کسی کی ایک مٹھ سے کم ہونا, ایک مٹھی سے کم, وہ بھی کھڑے ہو کے وعدہ کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی یہ ایک ہی داڑھی کا ثواب ہوگا. ہے کوئی عاشق رسول ادھر آگے پیچھے سے؟ کوئی دیوانہ ہو تو کوئی عاشق رسول کھڑا ہو جائے. دیکھیں میں کوئی کمزور, آ جائے بیٹھے, باہر آ جاؤ. میں کوئی کمزور مبلغ نہیں ہوں کہ میں ایک دم ناراض ہو جاؤں. کبھی کبھی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے دانا, پھر اس کا جو ہے نا کبھی کبھی اس کا پھل ہوتا ہے, پھر پڑتا ہے آگے کو. ایک دم کمزور نہیں ہونا چاہیے. 2 لوگ ہو گئے, تیسرا کوئی عاشق رسول نوجوان ہو اس محفل میں تو آئے, اپنی زندگی کو بدلے. لوگ کہتے ہیں ابھی داڑھی کی عمر نہیں ہے, اماں روک دیتی ہے داڑھی کو, ابھی میرے بیٹے کی عمر نہیں. اور تیرے بیٹے کی جو عمر نہیں تھی داڑھی آئی نہیں تھی, جب آ گئی ہے تو مطلب عمر ہو گئی ہے. کسی کو اچھی لڑکی چاہیے نا, شادی داڑھی, اچھی لڑکی چاہیے شادی کے لیے, شادی نہیں ہوئی ہے داڑھی رکھا ہے, شادی سے پہلے بچ جائے گا خراب لڑکیوں سے, بےہودہ لڑکی سے, بگڑی ہوئی لڑکی سے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی اسی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی, داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو, مدینے والے کی شریعت پسند ہو. ہے کوئی تیسرا عاشق رسول محفل رسول میں کھڑے ہو جائے اور کہے میں انشاءاللہ داڑھی, آ جاؤ. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی چوتھا دیوانہ ہے حضور کا, بس 4 یار کی نسبت سے چوتھا نوجوان آ جائے, میرا بھائی آ جائے بیٹھے, آ جائے, سبحان اللہ بولو ذرا. نہیں اس کو آپ کو نہیں ماننا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھو گے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی, وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے.
اپنی زندگی میں ادھر شکایت کرو گے، اس کی شکایت کرو گے، اس کی شکایت، اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں آتی، پھر بھی لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کچھ کیا کرو، کچھ بدلو، تبدیلی لاؤ اپنی زندگیوں میں، کچھ نمازوں کے پابند بنو۔ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے، اعلان بہت کرتا ہے، رات کو جیت تو نہیں پاتا لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے، میں اسی چراغ کی مانند ہوں۔ یہ 4 ہو گئے۔ 5واں عاشق رسول ہے، کوئی ہے پنجتن پاک کا ماننے والا، حسنین کریمین کا عاشق ہے کوئی؟ آجا بیٹھے، باہر آجا۔ اب بتائیں، آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ مولانا کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کھڑی ہوا تو مولانا کی بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اس سارے پوری دنیا بھی اگر کسی کی ذلیل کرنا چاہے تو میرا رب اس کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل نہیں کر سکتی دنیا میں۔ آجاؤ بھائی آجاؤ آجاؤ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ چھٹی غریب نواز کی چھٹی والا کون کھڑا ہوگا؟ دیکھنے کا تو اب یہ ہے اس کو آ کے تلاش کرنی جسے اجمیر والے سے بہت محبت ہو، بس اس کے بعد کوئی اٹھے گا نہیں۔ میرے حساب سے زاہد بھائی بڑی جلدی سے نظامت کر دیں گے، اجازت دے تو ان کا کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ 5 ہو گئے۔ کوئی چھٹا عاشق رسول ہو تو اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے۔ غریب نواز کا عاشق ہے کوئی چھٹا اس پوری محفل میں؟ آجا بیٹھے آجا۔ نہیں کیا نہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ 6 ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یار یہ امام حسین کی 10ویں آنے والی ہے، اس کی نسبت سے ہم پہلی 10ویں بنا لیتے ہیں۔ یہاں کوئی وہ نوجوان جس کے دل میں یہ خواہش ہے یا رسول اللہ آپ میرے لیے بڑا روئے، مجھے یاد کیا ہے، سجدوں میں روئے، تو میں آپ کی سنت کو ضائع کر کے نالی پھینکوں گا؟ نہیں حضور، میں اپنے چہرے پہ سنت رکھاؤں گا۔ کوئی ایسا عاشق رسول ایک اور ہو تو اس محفل میں ذرا ایک بار ہمت کرے، ذرا کھڑا ہو جائے، اپنے نبی کے لیے ہمت کرے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے تو دیکھ حضور کے نام پہ، اللہ کی رحمتیں تیرے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہوں گی۔ ہے کوئی عاشق رسول محفل رسول میں؟ اور 7واں ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی عاشق رسول سنت رسول کا پابند جو بنے آج سے؟ چلو آپ 6 لوگ وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے کی۔ اے اللہ ان بچوں کو پروردگار عالم اپنے فضل سے استقامت عطا فرما، ان کا ساتھ دینا میرے رب، ان کی نیک نیت۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ اپنی بہن بیٹے کے لیے پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ کوئی اٹھے گا نہیں، زاہد بھائی کا حق ہے، وہ آئیں گے جلدی سے اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کریں، میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، مجھ سے میری غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور یہ نئی ملت کا مدرسہ زندہ باد، اور یہ اپنی محفل زندہ باد، محمد علی فیضی صاحب زندہ باد۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ کوئی صاحب بالکل بھی نہ اٹھیں، انشاءاللہ محمد علی فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں، جن کی آواز ہی ان کا تعارف ہے۔ کچھ ناظموں کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ وہ ایسا تعارف کراتے ہیں کہ بندہ کچھ نکلتا ہی نہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ ان کا تعارف یہ چاہے کیسا بھی کرا دیں مگر یہ بندہ ان سے، ان کے تعارف سے آگئی ہوگا، یہ میرا آپ کے ساتھ دعویٰ ہے انشاءاللہ۔